کیا صاحب وطر کا صحیح طریقہ کار کیا ہوگا؟ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک یہ وطر ہے جی تو وطر جو ہے اگر آپ نے کوئی نوافل وغیرہ پڑھنے ہیں ان نوافل کا نام آپ تہجد رکھیں، تراویح رکھیں، قیام رمضان رکھیں، جو بھی ہے اینڈ پر جو ہے وہ وطر ہے۔ وطر جو ہے وہ 1 بھی ثابت ہے، 3 بھی، 5 بھی۔ جی طریقہ کار یہ ہے کہ اگر 1 ہے تو پھر تو سیدھی سی بات ہے کہ 1 ہی ہے، اگر 3 ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں کہ پہلے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں اور 1 الگ پڑھیں، جی دوسرا کہ تینوں اکٹھے پڑھیں، جی 3 اکٹھے پڑھنے ہیں یا 5 اکٹھے پڑھنے ہیں۔ تو طریقہ یہ کہ التحیات تشہد آخر میں بیٹھنا ہے، درمیان میں نہیں بیٹھنا۔ جی اس کے بعد باقی رہا دعا کا طریقہ۔ دعا کا طریقہ ہے کہ ایک رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد میں۔ اس کے اندر صحیح اور زیادہ راجح بات یہ ہے کہ جو وطر کی دعا ہے یہ رکوع میں جانے سے پہلے کی جائے۔ جی ہاتھ اٹھانا کوئی شرط نہیں ہے، اگر کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے، جی اگر بغیر ہاتھ اٹھانے کے اسی طرح بھی دعا کر لے تو دعا درست ہے۔ ہاں البتہ اگر وطروں کے دعا کے اندر قنوت نازلہ والی کیفیت بنانی ہے، یعنی اور بھی دعائیں ساتھ کرنی ہے، تو پھر رکوع کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ جو سوال پوچھا گیا کہ وطر کی دعا کے بارے میں، وطر کی دعا آخری رکعت میں کی جاتی ہے اور اس میں 2 آپشن ہیں۔ ایک ہے کہ آپ نے صرف وطر کی دعا پڑھنی ہے اور جو دعا کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ جو الفاظ ہیں اگر انہی پہ اکتفا کرنا ہے تو رکوع سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھ کے اگلی سورت ساتھ ملا کے اسی روٹین میں چلتے ہوئے بغیر کوئی اور اضافی کام کیے ہوئے اللہ اکبر یا ہاتھ اٹھائے کچھ بھی نہیں حدیث میں ہے، اس قرات کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں اور رکوع میں چلے جائیں۔ اور اگر اس دعا کے ساتھ اور دعائیں بھی شامل کرنی ہے تو پھر ہم اس کو قنوت نازلہ کی کیفیت کہتے ہیں، تو وہ بھی جائز ہے کہ یہ دعا پڑھیں اور قرآن کی دعائیں پڑھیں اور حدیث کی دعائیں پڑھیں۔ تو پھر رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے اس طرح کر کے وطروں کی دعا کی جا سکتی ہے۔